اس سے قبل کہ میں آپ کے دلوں کی دھڑکن جناب قائد انقلاب فخر کشمیر کو دعوت دوں، ان کی تقریر سے پہلے عالمی سربراہ فخر کشمیر دیش کے عظیم اسپورٹ شوکت علی کشمیری صاحب کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دوں تو میں شیئر کرتا ہوں، میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، میرے قاتل کو پکارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، پھر سے مقتل کو سوارو کہ میں زندہ ہوں ابھی، گرا ہوں موجود میں ڈوبا تو نہیں، لاکھ ظلم کرو زندہ ہوں مرا تو نہیں۔ محمد دوستوں سے ذات ہے کہ وہ تجھے اللہ میں کامیاب ہے۔ شوکت کشمیری تیرا قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں، شوکت کشمیری تیرا قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں، شوکت کشمیری تیرے چار نثار بے شمار بے شمار، تیرا قائد میرا قائد شوکت قائد شوکت قائد، تیرا قائد میرا قائد شوکت قائد شوکت قائد۔ صدر تقریب جناب شبیر انقلابی صاحب، ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل جناب سردار اشتیاق صاحب، مرکزی وائس چیئرمین جناب سید وقار حسین کاظمی ایڈوکیٹ صاحب، جناب کاشان مسعود صاحب، جناب ظہیر صاحب، راجہ یونس صاحب، خالد نظیم صاحب اور میرے ساتھی جناب سجاد انقلابی صاحب، جیرا سے تعلق رکھنے والے میرے دوست احباب، قبل اس کے میں آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں، میں آپ تمام دوستوں، آپ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس شدید موسم میں مجھے سننے کے لیے اپنا وقت نکالا۔ میں آپ کا شکریہ اس لیے بھی ادا کرتا ہوں کہ میرے اغوا کے دوران آپ میرے غمزدہ خاندان کے، آپ میری پارٹی کے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ اپنے جذبات برہمی کا اظہار کرتے رہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، زندگی طویل بھی ہے اور مختصر بھی ہے، لیکن ہم سب لوگ اس بات پہ کامل یقین رکھتے ہیں کہ موت اٹل حقیقت ہے، لیکن اپنے اقسام کے لحاظ سے موت دو طرح کی ہے۔ ایک وہ موت ہے جسے ہم بستر مرگ پر یا کسی حادثے کا شکار ہو کر لبیک کہتے ہیں، جو ایک عام واقعہ ہے، اور ایک وہ موت ہے جو لوگ اپنی قوم کی عزت و وقار کے لیے، جو اپنے وطن کی تاریخ کی بقا کے لیے، جو اپنے وطن کی عزت، آبرو، اس کی آزادی اور وحدت کی بحالی کے لیے اپنی قوم کے قومی تشخص کے لیے دیتے ہیں، یہ موت ساری دنیا میں قابل قدر موت ہے۔
اس لیے حکمران طبقوں کو، بالادست قوتوں کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ پی ایم پی کا ہر کارکن، ہر دوست اور ہر ساتھی موت پہ کامل یقین رکھتا ہے اور موت سے خوفزدہ ہو کر کبھی بھی ظالموں، جابروں اور عاملوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بے شمار لوگ ہیں جو میری گرفتاری کے دوران فوت ہو گئے، وہ آج ہم میں موجود نہیں۔ آپ کے سامنے ہمارے بہت ہی قابل عزت و احترام محترم صدر سردار خان صاحب ہوا کرتے تھے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ آج بھی کسی کونے میں ہوں گے، کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ مجھے قطعاً یہ یقین نہیں آتا کہ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہے۔ مجھے صدر سردار خان صاحب، صدر اعظم، وہ سفید چہرہ، وہ سفید ڈائری آج بھی اسی طرح نظر آتی ہے۔ مجھے صدر رحمان خان صاحب کا ضرور والا بیٹا جو ہماری طرح ہی منظر رکھتا تھا، ہماری طرح ہی بناتے تھے، اس کی وہ آج ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے راجا یونس خان صاحب، ان کا بہن ہم میں نہیں ہے، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو اس دوران اس معاملہ کے عرصے میں ہم سے جدا ہوگی۔ اس لیے ان سب لوگوں کو جو میری گرفتاری کے دوران فوت ہو گئے، میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں اور ان کے خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ میرے دوستو، ظلم کی ایک طویل رات اس ملک پہ مسلط کی ہوئی ہے، 12 تک پوری ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں اس داستان کے بارے میں آپ سے گفتگو کروں، میں محترم یسیم انجم صاحب کا، میں محترم رحیم انقلابی صاحب کا، عمران مسعود صاحب کا، واجد صاحب کا اور ان تمام دوستوں کا جو میری گرفتاری کے دوران سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جو اپنے جذبات برہمی کا اظہار تو نہ کر سکے، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے کسی اسٹیج پہ نہیں آ سکے، لیکن ان کی محبتیں ہمارے لیے تھی، ان کا خلوص ہمارے ساتھ تھا۔ وہ اپنے دل کے اندر اس ظلم، اس بربریت کو محسوس کرتے تھے اور اس کی مذمت کرتے تھے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان تمام مظلوم لوگوں کا جنہوں نے میری رہائی کے لیے فقط رب تعالیٰ سے دعائیں مانگی، میں سارے لوگوں کا مشکور ہوں اور ان تمام سیاسی پارٹیوں، ان تمام سیاسی زماں کا بھی کہ جنہوں نے آئی ایس آئی کی، پاکستان کے حکمران طبقوں کی اس کھلی گنڈا گردی کی مذمت کی۔ میں اس اسٹیج کی وساطت سے جنیوا کے اندر ان 4000 عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری گرفتاری کے لیے، میری گرفتاری پر مذمت کی قرارداد پاس کی اور رہائی کا مطالبہ کیا۔ میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے پوری عالمی سطح پہ تحریک چلائی۔ یہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان تمام لوگوں کا، ان کی اس جدوجہد اور خلوص کے اہم مطابق خراج تحسین پیش کر سکوں۔ میرے دوستو، ہمارے احباب نے، فاضل مقررین نے آپ کے سامنے
بالمذاق باتیں کی ہیں کہ یہ ظلم، یہ بربریت اس خطے کے اندر کیوں روا رکھی جا رہی ہے۔ ایک جانب لوگ 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں اور اس 21ویں صدی کی شروعات سے پہلے آزاد اقوام نے، ترقی یافتہ اور مہذب اقوام نے جانوروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی ترقی یافتہ قومیں، مہذب قومیں چاند سے آگے مریخ کی طرف سفر کر رہی ہے، اور دوسری جانب اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر نمازوں کو نماز پڑھنے کے جرم میں گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اپنے عقائد کے تحفظ کے لیے جو عبادت گاہیں تعمیر کی ہوئی ہے انہیں بموں سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ محنت کشوں کو روٹی کے ایک لقمے سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، اور پورا پاکستان دہشت گردی، غنڈہ گردی، فرقہ واریت کی ایک تماشا بنا ہوا ہے۔ پوری دنیا کے اندر ایجنسیوں کا یہ کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے عوام کے تحفظ کے لیے، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے ملک کے مسائل کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر پرورش پانے والی ایجنسیاں دہشت گرد درآمد اور برآمد کرتی ہے۔ پاکستان کی ایجنسیاں اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے عدالتی نظام پر خرچ ہوتا ہے، لیکن ان عدالتوں پر پاکستان کی ایجنسیوں کو کوئی اعتماد نہیں۔ ایک گنڈا گردی، ایک دہشت گردی کا بازار گرم ہے۔ نہ تو اس ملک کے اندر نمازی محفوظ ہے، نہ اس ملک کے اندر محنت کش محفوظ ہے، نہ اس ملک کے اندر بسنے والا ایک پرامن شہری اپنی عزت اور وقار کو محفوظ خیال کرتا ہے۔ اس ملک کے اندر سوائے گنڈا گردی کے، سوائے بے روزگاری کے، سوائے تعصب کے اور کچھ نہیں ہے۔ حکمران طبقے نت میں شوشے چھوڑ کر ایک کلاس ہے، ایک طبقہ ہے جس کے مفادات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یہ 50 سال کی اگر تاریخ دیکھی جائے تو پاکستان کے حکمران طبقوں نے جاگیرداروں کے مفادات کے لیے یہ تو گوارا کر لیا کہ پاکستان کو 2 لاکھ کر دیا، لیکن انہوں نے پاکستان کے ایک صوبے کی عددی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا، ایک قوم کی اکثریت کو تسلیم نہیں کیا، اور مشرقی پاکستان کو پہلا دیش بنانا قبول کر لیا۔ ایک جانب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ہمیں بتاتے ہیں کہ ہندوستان بہت ظالم ہے، بہت جابر ہے، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے 1971 کا وہ واقعہ جب 1 لاکھ انسان ہندوستان کی قید میں گئے تو ہندوستان کے حکمرانوں نے، پالیسی سازوں نے یہاں کے ان قیدیوں کے خاندان کو ان کی خیریت سے آگاہ کرنے کے لیے اپنا الیکٹرانک میڈیا مہیا کیا، اور ان قیدیوں نے اپنی زبان کے اندر اپنے ورثاء کو خیریت مہیا کی۔ پورے 1.5 سال تک آل انڈیا ریڈیو ان قیدیوں کو ان کی زبان میں اپنے ورثاء کو خیریت مہیا کرتا رہا۔ وہ ہندوستان جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی پسماندہ ہے، بہت ہی ظالم ہے، بہت ہی جابر ہے، وہ ہندوستان، اس کے اندر یہاں سے لوگ بندوق لے کے گئے اس کے خلاف لڑنے کے لیے۔ میرے گھر سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر روم کشمیری کا گھر ہے، روم کشمیری کیا، اور ہزاروں سینکڑوں نوجوان گئے، لیکن وہ لوگ جو زندہ پکڑے گئے، جو زندہ گرفتار ہوئے، ان
ان کے ورثا کو 10-10 دن 15-15 دن کے اندر ان کی خیریت کی اطلاع ملی، لیکن مجھے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر 9 ماہ تک اب سے بیدا میں رکھا گیا اور میرے خاندان کو میری خیریت کی اطلاع تک نہیں دی گئی، میری پارٹی کے لوگوں کو میری خیریت کی اطلاع نہیں دی گئی، میرے عوام کو میری خیریت کی اطلاع نہیں دی گئی، اور طرح طرح کے پروپیگنڈوں سے میرے ورثا کو، میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو اور میرے عوام کو پریشان کیا جاتا رہا۔ کبھی یہ کہا جاتا رہا کہ شوکت کشمیری کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، کبھی یہ کہا جاتا رہا کہ اب وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کبھی پرنٹ میڈیا کے ذریعے یہ پروپوزل کیا جاتا رہا کہ شوکت کشمیری ملک سے باہر گیا ہے، کبھی کینیڈا سے میری پریس ریلیزیں جاری کی جاتی رہی، اور کبھی یہ کہا جاتا رہا کہ میں دبئی میں ہوں۔ میرے دوستوں، یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکمران تک اور ان کی ایجنسیوں اور ان کے ٹوٹوں کا رول۔ میں کہتا ہوں کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے، میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے، میں نے کوئی غنڈہ گردی کی ہے، تو مجھے ان عدالتوں پہ جنہیں مجھے قتل کو اعتماد نہیں ہے، ان عدالتوں کو جنہیں میں نے اپنے انقلابی نظریات کے تناظر میں ہمیشہ سے قرار دیا کہ یہ فرسودہ نظام کے تعاون کے لیے حکمرانی نے ایک حوصلہ رچایا ہوا ہے، اس حوصلے میں بھی مجھے پیش نہیں کیا گیا۔ یہ وہ فرسودہ نظام ہے، یہ وہ پاکستان ہے جس پاکستان کے اندر لاہور کے شاہی قلعے کے اندر حسن ناصر کو قتل کر دیا جاتا ہے، جو حسن ناصر پاکستان کے محنت کشوں کے حقوق کی بات کرتا تھا، جو پاکستان کے محنت کشوں کے عزت اور وقار کی بات کرتا تھا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس نے نذیر عباسی شہید کو ٹارچر سلوں کے اندر شہید کر دیا، اس کا جرم سے ملتا تھا کہ وہ ضرورت کے آمرانہ طور کے خلاف جمہوریت کی بات کرتا تھا۔ یہ وہ پاکستان ہے جس میں پاکستان کے 60% لوگوں کو پینے کے صاف پانی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے جس کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ انسانوں نے ہجرت قبول کر دی تھی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کے لیے 15 لاکھ انسانوں نے قربانیاں دی تھی۔ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس پاکستان کے لیے برصغیر کے مسلمانوں کو بتایا گیا تھا کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنا رہے ہیں جس پاکستان کے اندر امن ہوگا، دوستی ہوگی، اخوت ہوگا، بھائی چارہ ہوگا، محنت کی عظمت اور اس کا راج ہوگا۔ یہ وہ پاکستان ہے جو چوکیداروں کا پاکستان ہے، جو سرمایہ داروں کا پاکستان ہے، جو بڈیروں کا پاکستان ہے، جو قوانین کا پاکستان ہے، جو دفتروں کا پاکستان ہے، جو رشوت خوروں کا پاکستان ہے، جو نامیات انصرشاہی غنڈوں اور بنگوشوں کا پاکستان ہے۔ یہ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کا پاکستان نہیں ہے جس کے اندر بدماشیاں پڑ رہی ہو، جس کے اندر برقواریوں پر روک پا رہی ہو، جس کے اندر بے روزگاری روک پا رہی ہو، جس کے اندر جھوٹ مکر اور ریاکاری روک پا رہی ہو، وہ پاکستان مسلمانوں کا پاکستان نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان 10 کروڑ انسانوں کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی 2%، 3% غنڈوں، بدماشوں اور دہشت گردوں اور پھرکا پرستوں کا تو پاکستان ہو سکتا ہے۔ ایسے پاکستان کو ہم بابا کے دل کرتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ ہم نے اپنے سن شعور سے لے کر آج تک ہمیشہ ہی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ترقی دو، پاکستان کے لوگوں کو خوشحالی دو، پاکستان کے لوگوں کو عدل و انصاف سے مبنی معاشرہ دو۔
نے ہمیشہ یہ کہا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری روشوں کو فروغ دو، لیکن پاکستان کے اندر ہمیشہ 50 سالوں میں ایجنٹوکریسی کو فروغ دیا گیا ہے۔ ایسے لوگ حکمران بنے جنہوں نے پاکستان کو دوزخ کیا، ایسے لوگ حکمران بنے جن کی ٹیویوں نے ان کے خلاف 400 سماج کی کتابیں لکھی۔ وہ اس ملک کے مذہب ہے، اس ملک کے حکمران ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ سنگھ کا جس کے خلاف سارے اخبارات نے لکھا کہ وہ بیرون گورنر بنا، بعد ازاں وزیر اعلیٰ بنا۔ وہ جس کے خلاف اس کی بیوی نے کتاب لکھی، اس کو وزیر بنایا گیا، سب سے بڑا میگنیفیسنٹ تبدیل کیا گیا۔ وہ جس کے خلاف اس کے بھائی نے کراؤن اٹھا کے کہا کہ وہ موساد کے لیے کام کرتا ہے، راہ کے لیے کام کرتا ہے، وہ ان کا آفیشل نمائندہ ہے۔ یہاں جو غریبوں کی بات کرتا ہے، جو میرے کشوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ غدار ہے، وہ غیر ملک وطن ہے، اور اسے کوئی نہ وسطی کی وہ سزائیں دی جاتی ہیں جو آج کے دور میں کسی خطے کے اندر روا نہیں رکھی گئی ہے۔ مولانا ستمان کو بند اور نظروں نے جو تاجروں کے روپ میں آ کے بڑے صغیر کے قابل ہو گئے، جب قید تنہائی دی 1 سال کی قید کے بعد جب مولانا ستمانی آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے اس قید پہ کوئی تبصرہ کیجیے، تو انہوں نے وقت اتنا کہا کہ کاش دیواروں کو بھی زبان مل جاتی تو میرے آدھے سے زیادہ غم دور ہو جاتے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر تمام سہولتیں ملی، لیکن 1 ہفتے کے بعد خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، کیا رب تیری جنت میں باغات ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن مجھے ایک انسان دو جس سے میں باتیں کر سکوں، تیری جنت میں میں بیزار ہوں اکیلا۔ ہم اس آدم کی جمعیت سے ہے جس نے خدا سے انسان کو مانگ کے لیا۔ ہم ان انگریزوں کی جو تاجروں کے روپ میں آ کے بڑے صغیر پہ قابض ہو گئے، ان کے نطفے سے ہم نے نہیں جنم لیا، ان کے نطفے سے ISI کے لوگوں نے جنم لیا ہے، جو انسانوں کو اذیت سے بچاتے ہیں، جو انسانوں کو دکھ بچاتے ہیں، جو انسانوں کو قید تنہائی جیسی وحشیانہ سزائیں دیتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی اپنے غم اپنے عوام کے سامنے جو میرے ذاتی غم میں کبھی بیان نہیں کیے ہیں۔ میں زمانہ طالب علمی سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے آیا ہوں، یہ قید میرے لیے کوئی نئی قید نہیں تھی، لیکن مجھے ان لوگوں کو بتانا ہے جو کہتے ہیں کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کہ یہ ہے وہ ہمارا پاکستان جس میں بندوق کی نوک پر ہم یہ حق ایک عام شہری کے لیے بھی کسی کو نہیں دیتے۔ یہ بندوق کی نوک پر من جیسے آدمی کو جو زمانہ طالب علمی سے سیاست کرتا ہے، جو عالمی انسانی حقوق کی بے شمار تنظیموں کا ممبر ہے، جس نے یہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے شب اور روز جدوجہد کی ہے، تعصبات کے خلاف، فرقہ واریت کے خلاف، جبر کے خلاف جدوجہد کی ہے۔
بندوق کی نوک پر ISI کے گنڈو اور بدماشوں نے مجھے اغوا کر کے جہاں سے لے گئے اور 9 ماہ تک مجھے سورج کی ایک کرن بھی دیکھنے نہیں دی. مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میں نے سورج نہیں دیکھا. مجھے یہ غم نہیں ہے کہ میں کس اذیت میں مبتلا رہا ہوں. مجھے اس پہ کوئی غصہ نہیں ہے. میں صرف ان کا چہرہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو، میری بوڑھی ماں کو، میرے بوڑھے باپ کو، میرے بھائیوں کو، میرے دوستوں کو میری خیریت کی اطلاع نہ دے کر 9 ماہ تک میرے خاندان کو، میری پارٹی کو اور میرے دوست احباب کو جو پاکستان میں بھی ہے، جو بین الاقوامی دنیا میں موجود ہے، ان پہ ان نے قیامت مسلط کیے رکھی ہے. ان کے لیے ہر صبح ایک امید تھی اور ہر شام ان کے گھروں کے اندر قیامت برپا تھی. یہ اذیت پرست لوگ، ان کا کسی دین سے تعلق نہیں ہے، ان کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، ان کا کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق نہیں ہے. یہ اذیت پرستوں کا وہ گروہ ہے، یہ ایک معافیا ہے جو حق بات اور سچ بات کہنے والوں کو کبھی تو چوروں میں گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں اور کبھی اپنے حقوق قانون کے اندر تشدد کا نشانہ بناتے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمارے صبر کا امتحان مت لو. ہماری آدرش پر عمل رہنا، ہماری آدرش جمہوری رویوں کو فروغ دینا. لیکن ہم سمجھ چکے ہیں کہ لاتوں کے دودھ باتوں سے نہیں سمجھتے. تو تم ہمیں اتنا کمزور مت سمجھو. ان چوکوں اور ان چوراہوں پر، ان گلیوں میں، ان کھیتوں اور کلیونوں میں تم دندناتے ہوئے نہیں پہنچ سکو گے. ہمارے وطن کے خلاف تم جو سازشیں کر رہے ہو، ان سازشوں کو ہم کشمیری عوام کے تعاون سے، پاکستان کے جمہوریت پسندوں سے، دنیا بھر کے انصاف پسندوں کے تعاون سے ناکام بنا دیں گے. تم پہلے بھی ناکام تھے اور آج بھی ناکام ہو. تم نے جو پراکسی وار چھیڑ کی ہے، تم نے افغانستان کے اندر جو دہشت گردی، جو بربریت فروغ دی، اور تم اس بات پہ ناکامی کا جو ظلم چاٹ رہے ہو، اس کا بدلہ تم کشمیریوں سے لینا چاہتے ہو. ہم تمہیں اس قابل نہیں چھوڑیں گے کہ تم کشمیریوں سے کوئی بدلہ لے سکو. تم نے ہمارا صبر دیکھا ہے، تم نے ہمارا صبر دیکھا ہے. تم نے ہماری انقلابیت کو ابھی نہ محسوس کیا ہے اور نہ دیکھا ہے. تم نے صرف کرائے کے روپے پالے ہیں. تم نے رضاکار، جان باز وطن پرستوں کو نہیں دیکھا ہے. اور تم دیکھو گے اس چیز میں کہ وطن پرست اپنے وطن کی آزادی، اپنے وطن کی حرمت، اپنے وطن کی آزادی، اپنے وطن کی خود مختاری، اپنی تاریخ کی بقا کے لیے تم جیسے چیتروں کو انسانی روح کے اندر کیڑیوں، ویشیوں کے ملک میں سے جنم لینے والوں، تمہیں ہم بتائیں گے کہ کشمیر کیا ہے اور کشمیری کیا ہوتا ہے. تمہیں شاید سے معلوم نہیں کہ یہ کشمیر ہے جس نے بر صغیر پر حکومت کی ہے. یہ وہ سنسر ہے جس کی طرح سے تاجکن سے لے کر دیوبند تک رہی ہے. تمہیں شاید یہ نہیں کہ تم نے کس قوم کو غلام بنانے کی سازشیں کی ہے. یہ جنوبی ایشیا کے انقلاب کی پونجی ہے اور یہ پونجی کشمیری عوام کے ہاتھ میں ہے. ہم نہ صرف اپنی آزادی کے لیے بلکہ ان تمام مظلوموں، محکوموں،
کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم اس وقت تک یہ جنگ جاری رکھیں گے جب تک ہمارے لوہ میں لوہ ہے، جب تک ہمارے جسم کے اندر سانس ہے۔ میرے محنت کش دوستوں، میرے عوام، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ آج میں آپ کے پاس موجود ہوں، شاید کل موجود نہ رہوں، لیکن اصول اور کردار یہ انسانوں کے درمیان انسانوں کا ہمیشہ رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تاریخ کے اندر بہت مختصر پیریڈ کے لیے زندہ رہے۔ 26 سال کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اس مادی دنیا سے 26 سال کی عمر کے بعد وہ رخصت ہو گئے، اور ان کا ایک دوست حمزہ، اس حمزہ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بے وفائی کر دی۔ یہ سوچ کر کے عیسیٰ اس دنیا میں اکیلا ہے، اور اس اکیلے کا ساتھ دینے کا مطلب اپنے آپ کو مسائل میں، مشکلات میں مبتلا۔ تو حمزہ دشمنوں کے ساتھ مل گیا، جس حمزہ پہ حضرت عیسیٰ اپنے بچوں سے اپنے حال سے زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ لیکن آج اس عیشت، آج ہی حضرت عیسیٰ کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ اکثریت میں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کم سنی کے عالم میں ہی سازشوں کا شکار ہوئے۔ یوسف پیغمبر، پاک پیغمبر یعقوب اپنے بیٹے کے غم کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام نے رو رو کر اپنی آنکھیں اندھی کر لی۔ 14 سال تک حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی قید کاٹی۔ تاریخ گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام معصوم تھے، لیکن وقت کے حکمرانوں نے الزامات کا سہارا لے کر یوسف کو 14 سال تک قید دی۔ اور کتنے لوگ ہیں، حضرت امام حسین جب حسینیت کا پرچم لے کر وقت کے عاملوں اور جابروں کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے ہیں تو لاکھوں کا قافلہ ان کے ساتھ روانہ ہوتا ہے۔ لیکن جب منزل قریب آ گئی، دشمن کی فوج ان کے سامنے کھڑی ہوئی، خبریں آنے لگی کہ آگے موت ہے، تو قافلے سے لوگ پچھڑنے لگے۔ اتنے لوگ بچھڑ گئے کہ امام حسین کو کہنا پڑا کہ اے لوگوں، جب رات آئے تو میں تم سب لوگوں کو اجازت دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ، شاید کہ تم میری آنکھوں کے سامنے جانے سے شرم محسوس کرتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم واپس چلے جاؤ، کیونکہ یہ جنگ حق اور باطل کی ہے، یہ جنگ زندگی اور موت کی ہے۔ تو امام حسین جو نواسۂ رسول تھے، وہ حسین جنہوں نے نبی رحمت کے للعالمین کے کندھوں پر سواری کی تھی، جن کے قاتل نبی اپنے سر سے طویل کر دیا کرتے تھے، سارے لوگ ساتھ چھوڑ گئے، صرف وہ 72 لوگ تھے جنہوں نے کروٹ بھی نہیں بدلی۔ جس کروٹ پہ رکھ کر امام حسین نے یہ اعلان کیا کہ جو واپس جانے چاہتے ہیں وہ واپس چلے جائیں، اور جب
یزید کی فوجوں کے سامنے امام حسین نے کہا کہ میں اعتماد حجت کے لیے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا کا پیغام کیا تھا. میں تم سے اعتماد حجت کے لیے اپنا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں, تاکہ روز قیامت کے تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے آپ کو پہچانا نہیں. اور جب امام حسین نے تعارف کروایا تو اور کا ضمیر جاگا اس پوری فوج کے اندر. جب شمر نے دیکھا کہ ان کے عزائم خطرناک ہے, رویہ بدل چکا ہے, تو اس نے کہا اور تم جانتے ہو کہ ہماری تم پر کتنی مہربانی ہے کہ تمہیں کہاں سے اٹھا کے ہم نے کہاں تک پہنچایا. اور یاد رکھو کہ اگر ہماری سبوں سے نکل کر امام حسین کی سبوں میں جاؤ گے تو ادھر زندگی ہے ادھر موت ہے. تو امام طاہر نے کہا کہ وقت زندگی اور موت سے بہت آگے جا چکا ہے, سوال حق اور باطل کا ہے. میں موت کو قبول کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ, لہذا میں آپ کے قافلے میں آپ کی صف میں نہیں شامل رہ سکتا. تو تاریخ آج بھی حر کو اپنے لیے رہبری, اپنے لیے جذبہ, اپنے لیے ہدایت سمجھتی ہے. اور حمدہ آج بھی دنیا کے تاریخ کے اندر بے مرمت لوگوں میں, بے وفا لوگوں میں اس کا نام شامل ہے. یہ تاریخ کا سفر ہے. پیغمبروں کے ساتھ, بزرگ ہستیوں کے ساتھ بے وفائیاں ہوئی ہیں, بے مرمتیاں ہوئی ہیں, دھوکہ بازیاں ہوئی ہیں. ہم تو 21ویں صدی کے گناہگار لوگ ہیں. ہم تو کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تو وقت اور حالات میں ہمیں اس طرف دھکیل دیا, کیونکہ وہ تمام لوگ جن سے ہماری قوم, ہم سب لوگ امید وابستہ کیے ہوئے تھے, انہوں نے 1953 کے اندر پاکستان کے حکمران طبقوں کے ہاتھوں اس قوم اور اس خطے کی تزمین کروا کے اپنے لیے پلاٹ اور بنگلے اعلان کروا لیے. لیکن وہ بزرگان بھی زندہ ہیں جنہیں 1953 سے لے کے 1955 تک تختہ مشق بنایا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ اتنا سا جرم تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں آزاد کشمیر کے اندر جمہوریت چاہیے, ہمیں آزاد کشمیر کے اندر اپنی پسند کا حکمران منتخب کرنے کا حق چاہیے. اس مطالبے کے جرم میں پاکستان کو کرنے رہی ہے. وہ کون سا حربہ, وہ کون سا ظلم کا جو یہاں کے لوگوں کے ساتھ روا نہیں رکھا. آج بھی بزرگ گواہ ہے جو ہمیں پیسی کا دور شہر دلا کے خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت تو میں نہیں تھا, اس وقت تو شاید میری پارٹی کے افسر زمان اس دنیا میں نہیں آئے تھے. آپ تو وہ لوگ تھے جنہیں آزاد کشمیر بنانے کا اعزاز حاصل تھا. آپ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہلاکِ پاکستان کیا تھا. آپ کو 1953 اور 1953 سے لے کے 1955 میں کیوں میڈیا پہنائی گئی؟ آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ آپ کے گھروں کو کیوں نمائش کیا گیا؟ آپ کے آواز صاحب کو, آپ کے ورثہ کو گھروں سے جنگلوں میں چھپنے پر روپوشوں میں پہ کس نے مجبور کیا؟
پاکستان کے اخبارات گواہ ہیں. وہ اخبارات اس وقت 1953 اور 1955 اور 54 کی تاریخ کو سودھو اور مسلمانوں کی جنگ کرا دیتے تھے. جب آپ سب سے کہتے تھے کہ ہمیں اپنی پسند کا صرف حکمران منتخب کرنے کا حق دو, آپ کوئی آزادی نہیں مانگتے تھے, آپ کوئی انرجی نہیں مانگتے تھے, آپ کو روزگار نہیں مانگتے تھے, آپ کو عدل و انصاف معاشرہ نہیں مانگتے تھے, آپ تو سب اتنا سا حق مانگتے تھے. یہ حق مانگنے کے جرم میں آپ کے قانون کو ڈائنامائٹ کیا گیا, مرغی سے لے کر انڈے تک چلایا گیا, آپ کے گھی اور مکھن تک کو لوٹا گیا. آج بھی جو لوگ 1947 کی اس تحریک میں موجود تھے زندہ سلامت ہے. یہ بزرگ موجود ہے, ان سے پوچھیے جس کو کہ پیسی کا دور کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کتنے مہربانی کا سلوک کیا گیا تھا, نشانہ نہیں بنایا گیا. میرے دوستوں, 9 ماہ کی طویل قید و تنہائی کے بعد شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس قیدی کی اصلاح کر لی, اس کے رگوں میں توڑنے والے غیرت مند خون کو نچوڑ لیا. انہیں 9 ماہ کی قید تنہائی دے کر اذیت پہنچا کر شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس قیدی کی اصلاح کر لی, اس کے رگوں میں توڑنے والے غیرت مند خون کو نچوڑ لیا. انہیں 9 ماہ کی قید تنہائی دے کر اذیت پہنچا کر شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے موت کی جلن دکھا کر اس کو اپنی دھرتی اور اپنی تاریخ کی بقا کے جلوے سے محروم کر دیا. لیکن وقت کی ظالم کو تو میں بزدل ہو سکتا ہوں, میں اپنے ماں باپ کی محبت میں اپنے بچوں کے غم میں خاموش تو بیٹھ سکتا ہوں, لیکن تمہاری مکر اور ریاکاری کے جھوٹے دغاسوں کا ساتھی اور اتاری کبھی نہیں بڑھوں گا. میں اپنے عوام کی عدالت میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ یہ عدالتیں جو میں نے نہیں بنائی, آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر میرے خلاف کوئی الزام ہے تو عدالتوں کے اندر پیش کر کے جو تمہاری عدالتیں ہیں, جو تمہارے قانون کا تحفظ کرنے کے لیے تم نے لوگوں میں رچائے ہوئے ہیں, جن میں کبھی عوام کو انصاف نہیں ملا. جسٹس کارنیل کا قول ہے کہ ڈیلے آف جسٹس از دا ڈینائل آف جسٹس, کہ انتہائی انصاف دراصل انکار انصاف ہے. ان عدالتوں میں تو انتہائی انصاف ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ میں ان میں بھی پیش ہو کر اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور میں نے اپنے عدالت عالیہ کے اندر اپنا مقدمہ پیش کیا. میرے بے بس, مجبور اور محکوم جسٹس نے مجھے کہا کہ آپ اپنا مقدمہ اللہ کے پاس چھوڑ دیں, وہ بہتر انصاف کرے گا. میں نے کہا جناب, انہوں نے میرے بازو سے میری کڑی اتار لی, انہوں نے میرے جیب سے پیسے نکال لیے, انہوں نے میرے پاؤں میں وہ جو جوتا تھا وہ اتار لیا, میرے جسم پہ جو میں نے کوٹ پہن رکھا تھا اس کو رکھ لیا. یہ پاکستان کی وہ سب سے بڑی ایجنسی جس کو پاکستان کے 10 کروڑ عوام ٹیکس دے کر
پیٹ کو نہیں بھر سکے، جس کو ساری دنیا کے ڈرگ مافیا جس کا پیٹ نہیں بھر سکا، بنا کر مظلوم محکوم شوکت کشمیری کی جیب کو، ہاتھ سے گھڑی کو اور پاؤں سے جوتے کو اتار کے اس نے اپنے پیٹ بھرنے کی کوشش کی۔ یہ ہے پاکستان کی ISI کا کردار۔ اس کا پیٹ جب ہمارے جوتوں سے بھرے گا، ہم تمہیں جوتے دیں گے ضرور۔ ہم نے آپ لوگ گواہ ہیں کہ ہم ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کی بات کرتے رہے، ہم نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی بات کی، ہم نے ہمیشہ پاکستان کے عوام کے حقوق کی بات کی۔ ہم پوچھتے ہیں ان سے ہمارا جرم کیا ہے؟ ہمارے عوام کو بتاؤ ہمارا جرم۔ ہمارے عوام کو نہیں بتاتے۔ 200 50 روپیہ مغلوں کی جیب میں ڈال کر ان سے پروپیگنڈے کرواتے ہیں کہ شوکت کشمیری کا چیپٹر کلوز ہو۔ ہمارا چیپٹر کھلا کر، ہمارا چیپٹر کلوز ہی کلوز۔ ہم اپنے پیدائش سے لے کے آج تک ہمارا کون سا چیپٹر کھلا ہے؟ ہمارا چیپٹر تو آلویز کلوز رہا، ہمارا چیپٹر کھلا ہوا ہے۔ تم اس چیپٹر کو بند کرنا چاہتے ہو، ہم یہ چیپٹر بند نہیں ہونے دیں گے۔ ہم پوچھیں گے پاکستان کے چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر کہ بتاؤ تم نے افغانستان کے اندر کیا کیا ہے۔ ہم چوکوں اور چوراہوں میں کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ تم نے کشمیر کے اندر کیا کیا ہے۔ ہم سندھ کی دھرتی، پنجاب کی دھرتی، پشتونخوا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کر پوچھیں گے کہ پاکستان سے تم نے کیا بنایا ہے۔ تم ہمارا چیپٹر، تم ہماری زبان اسی لیے بند کرنا چاہتے ہو، ورنہ خود مختار کشمیر کی بات تو کرنے والے اور بھی لوگ، اگر ان کو تو تم کلاشن کاپی دیتے ہو، ان کو تو تم پیسے دیتے ہو، منزل اگر ایک ہے تو یہ سلوک کیوں؟ صرف اس لیے کہ ہم تمہارے کردار سے نظر رکھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو۔ ہمارے عوام کو بتاؤ ہمارے بارے میں، بندوق کی نوک پر نہیں، حکومت خانوں کے اندر تشدد کر کے نہیں، موت کے پیرے بٹھا کر بیان لینے سے نہیں۔ آؤ یہ پلیٹ فارم ہے، جہاں کھڑے ہو کے بتاؤ، میں اپنے عوام کی عدالت کے اندر کھڑے ہو کے تم جو چارج شیٹ ہوگی اس کے مطابق جواب دوں۔ ہماری پارٹی کے سیکرٹری جنرل نے تو جو میرے معروف قصور تھے، جو الزامات تھے، وہ چارج شیٹ تو انہوں نے پیش کر دی۔ ہم جمہوریت اور جمہوری رویوں کو فروغ دینے والے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ تم بھی یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاؤ کہ اس آدمی کا یہ قصور ہے۔ اس پارٹی کو ہم وکٹمائز اس لیے کرتے ہیں، حالانکہ ہم نہ اخلاقی طور پر نہ قانونی طور پر کسی اعتبار سے بھی ڈاؤن نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ تمہیں کم از کم تمہارا کردار ہندوستان سے تو بہتر ہونا چاہیے، تمہارے میڈیا کا کردار تو ہندوستان سے بہتر ہونا چاہیے، تمہارے رویے تو ہندوستان سے بہتر ہونا چاہیے، تمہارا سلوک تو کشمیریوں سے ہندوستان کی نسبت بہتر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کردار ہے کہ رعوف کشمیری ہندوستان کی جیل کے اندر رہتے ہوئے اپنے وسطیٰ کو خط لکھتا ہوا وہ خط ان کو ملتا ہے
میں اسلام آباد کے اندر، خارجہ کے اندر، سرحد کے اندر تمہارے حکومت خانوں سے اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنی پارٹی کے ورثا کو خط نہیں لکھ سکتا، ان کو اپنی خیریت کی اطلاع نہیں دے سکتا. تمہارے 1 لاکھ قیدی آل انڈیا ریڈیو سے اپنے ورثا کو خبریں پہنچاتے ہیں، یہ حق انہوں نے دیا، لیکن تم نے مجھے کسی عدالت میں بھی پیش کیا. زندگی چھیننے والوں سے زندگی دینے والا بڑا طاقتور. موت جہاں کہیں بھی آئے گی ہم اسے خوش آمدید کہیں گے، کیونکہ ہمیں کامل یقین ہے کہ موت اٹل ہے. لیکن میرے دوستوں اور میرے احباب، یہ ملک آپ کا ہے، یہ پاکستان ہمارا ہے، یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ 80% عوام کے ملک ہے، جس کو 2% لوگوں نے یرغمال بنا کے ہندوستان کے 35 کروڑ انسانوں کو بلو دا پاورٹی لائن زندگی بسر کرنے کو مجبور کیا ہوا ہے، اور پاکستان کے 60% لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ہے. 45% لوگ بے روزگاری کا شکار ہیں، 25% لوگ کھلے آسمان تلے سوتے ہیں، اور 15% لوگوں کو اسپرین اور ڈسپرین بھی میسر نہیں. کہتے ہیں گلگت بلتستان کے لوگ 50 سال گزر کے انسانیت، تہذیب، تمدن اور ان کی رمتوں کو چھو رہی ہے. جانور کی پیٹھ پر بھی ڈنڈا مارنے کے خلاف استاد بے رحمی قائم ہے، لیکن گلگت بلتستان کے اندر کوئی جوڈیشری کا سسٹم نہیں ہے، کوئی اپیلیٹ کورٹ نہیں ہے، کسی قانون ساز کسی آئین ساز ادارے کے اندر ان کی نمائندگی نہیں ہے. آزاد کشمیر کی ساری پارٹیاں کہتی ہے کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا تاریخی، آئینی، قانونی حصہ ہے. ہمارے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو ایک یونٹ نہیں بنا دیا جا رہا. اگر کیوں ہمیں ایسے محروم میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیا جرم ایسا کیا ہوا ہے کس کے پاس اپنے آزاد میں مظلوم، بے روزگار، غمزدہ لوگوں کا مقدمہ لے کر جائیں، جو کسی وقت، کسی اچھے وقت میں روزگار جنہوں نے لیا بورڈ سے کے نام پر تم نے ان سے بھی روزگار چھین لیا. بینکوں کے اندر اب کشمیری ملازمین کو بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے، لینڈرسوں کی حکمرانی قائم کی جا رہی ہے. ترقیاتی سکیمیں ادھوری پڑی ہیں، کوئی منصوبہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا ہے. لوگوں کو جو وسائل دن ب دن محدود کیے جا رہے ہیں، لوگوں سوچیے اس پر. یہ غم ایک اکیلا میرا نہیں ہے، یہ غم صرف پی ایم پی کا نہیں ہے. یا منشیات کو ایک منظم سازش کے تحت فروغ دیا جا رہا ہے، ریاستی ادارے اس میں ملوث ہیں. محترم کاشان مسعود صاحب نے آپ کے سامنے بالوضاحت بات کی ہے. ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو یہ عدالتیں تم نے بنائی ہے، ان کے مطابق انہیں سزائے دو، لیکن ان سے تعلیم کا حق چھیننا کہاں کا انصاف ہے؟ کوئی کانسٹیبل اگر قانون کی حکمرانی کی بات کرتا ہے
منشیات کے خلاف کارروائی کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کو تشدد کا نشان کیوں؟ مجھے نہیں معلوم کہ اصل واقعہ کیا ہے، لیکن جس طرح دوستوں اور ساتھیوں نے بیان کیا، اگر یہ واقعہ ایسا ہی ہے تو سوچئے کہ آپ کی نسل کو کس طرح لے جایا جا رہا ہے۔ یہاں انلیگل اکانومی کو مکمل طور پر تحفظ اور لیگل اکانومی سپرد کی جا رہی ہے۔ جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں انہیں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے، اور جو اسمگلنگ کر رہے ہیں انہیں ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے۔ جو دکان پہ بیٹھا ہوا دکاندار ہر طرح کا ٹیکس ادا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ نے پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگوں کو پکڑ کے اسٹور کھلوائے ہوئے ہیں اسمگلنگ کا سامان ان میں۔ تو ظاہر ہے کہ جو ٹیکس ادا کرتا ہے، جو ریاست کی اور ریاستی اداروں کی پرورش کرتا ہے، وہ تو سستے داموں مال نہیں دے سکتا۔ یہ ہمارے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے لیے، ہماری اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے اسمگلنگ کو فروغ دیا جا رہا ہے، منشیات کو فروغ دیا جا رہا ہے، غنڈہ گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ آج کا اور ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے کمیونل تعصبات اور فرقہ وارانہ تعصبات کو ہوا دی جا رہی ہے۔ آئیے بکھری ہوئی شخصیتوں کو یکجا کرنے کے لیے اپنے وطن پہ، اپنے وطن کے اندر ایک خوبصورت نظام تشکیل دینے کے لیے، اپنے وطن کی عزت اور آبرو کے لیے، اپنے عوام کی خوشیوں کے لیے، اس خطے کے اندر امن کو فروغ دینے کے لیے، ایٹمی وار سے لوگوں کو، انسانوں کو بچانے کے لیے، فرقہ باز قوتوں کی، تفرقہ باز قوتوں کی، جنگ باز قوتوں کی سازشوں سے اپنے عوام کو بچانے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائے، منظم ہو جائے۔ دوستوں، میرے دوست عوام، میں آپ دوستوں سے، آپ عوام سے یہی کہتا ہوں کہ اپنے صرف 5 منٹ اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی تاریخ کے لیے اور اپنے آپ کے لیے سوچیے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیوں سرزد ہوتی ہے، لیکن ہم غلطیوں پہ ڈٹنے والے لوگ نہیں۔ جہاں کہیں بھی کوئی دوست، کوئی ساتھی کسی غلطی کی نشاندہی کرے گا، ہم اپنی اصلاح کریں گے۔ ہم اصلاح لینے والے لوگ ہیں اور اصلاح کرنے والے لوگ۔ ہم آپ کی نسل کو چاند پہ کمن ڈالنے کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس دیش کے اندر محبتوں کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ آئیے تعصب کی احمد کو اتار دیجیے، اپنے دلوں سے نفرتوں اور قدورتوں کو ختم کر کے حقائق کا اعتراف کیجیے۔ کیونکہ دشمن چاہتا ہے کہ آپ بکھرے، دشمن چاہتا ہے کہ آپ ڈی سینٹرلائز ہوں، دشمن آپ کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے آپ کی صفوں کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ اپنے وطن اور اپنی قوم کے وفادار ہیں تو آئے مل کر، متحد ہو کر، منظم ہو کر اپنے حقوق کے لیے، اپنے عوام کے حقوق کے لیے، اپنے وطن کی وقار اور آبرو کے لیے مل کر جدوجہد کریں۔ اس جدوجہد کا سب ہم سے نہیں چھین سکتی۔ وقتی طور پر ہمیں غلام بنایا جا سکتا ہے، ہمیں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یونان بھی تم نے تقسیم کیا تھا، یونان کو بھی تم نے مٹایا تھا، ویتنام کو بھی تم نے تقسیم کیا تھا، ویتنام کو بھی تم نے غلام بنایا تھا، چین کو بھی تم نے غلام بنایا تھا۔ لیکن جب چین کے لوگوں نے آزادی کا شعور حاصل کیا تو انہوں نے اس چین کو نہ صرف آزاد کیا بلکہ آج وہ چین جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی اکنامک پاور ہے۔ ویتنام کو تم نے تقسیم کیا تھا، ویتنامیوں کو تم نے غلام بنایا تھا، انہیں مخلوق الحال رکھا تھا،
لیکن آج وہ ویتنام متحد ہے، منظم ہے، آزاد ہے، خود مختار ہے، عزت اور وقار کی علامت ہے۔ الجزائر کو بھی تم نے غلام بنایا تھا، لیکن مجھ سے الجزائر نے آزادی حاصل کی۔ انگولا بھی غلام تھا۔ طاقتوروں، تم اپنے طاقت کے نشے میں ہم پہ غلامی مسلط کر سکتے ہو جب تک ہم طاقت پکڑتے، لیکن یہ یاد رکھو کہ جس طرح باقی عمر، باقی ظالم، باقی نوآبادیہ کی تسلط قائم کرنے والی قوتیں ختم ہوئی ہیں، اسی طرح تم بھی ختم ہوگے۔ تاج برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا برطانیہ کی سلطنت سے، لیکن آج وہ برطانیہ سکڑ کر اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اب وہ ہمارے ضلع پنچ کے برابر ہے۔ اس لیے دوستو، غیرت مندو، یہ غیرت کی جدوجہد ہے۔ اس قافلے کے ساتھ جب چلو گے مشکلات اور مسائل آئیں گی، کٹھن راہیں آئیں گی، دشمن کے پروپیگنڈے کو فیس کرنا پڑے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کشمیری قوم سدا غلام رہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ملک سدا تقسیم رہے۔ ہم اس ملک کو آزاد کریں گے، اس قوم کو خوشیاں دیں گے، اس قوم کو خوشحال بنائیں گے، کیونکہ رب کا وعدہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ جو قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے جدوجہد نہیں کرتی، اس کی حالت خدا بھی نہیں بدلتا۔ لیکن صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ لیس الانسان الا ما سعی، مگر جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، جدوجہد کرتے ہو، وہ میں تمہیں دوں گا۔ تمہاری محنتیں، تمہاری قربانیاں رب کبھی رہا نہیں جانے دیتا۔ آئیے کوشش کریں، جدوجہد کریں، موت پہ اصل حقیقت ہے۔ شکریہ، بہت بہت۔ یہ تھے قائد محترم شوکت علی کشمیری صاحب، جنہوں نے اپنی گرفتاری کی سیر حاصل آپ کے سامنے داستان بیان کی ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں کا بے حد ممنون آسان ہوں کہ آپ نے اس شدید دور کے اندر